نیلو مچھلی کو ہمیشہ ہی اپنے بچوں کی فکر لگی رہتی ہے، کیونکہ اس سمندر میں بہت سے خطرناک جانور بھی ہوتے ہیں اور اس کو دانہ لینے کے لیے بھی اپنے گھر سے کچھ دور جانا پڑتا ہے۔ ایک دن یوں ہی اس کو کھانے کی تلاش میں باہر نکلنا پڑا تو وہ اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ بیٹا، جب تک میں گھر نہیں آتی تم سب دروازہ نہ کھولنا، گھر میں ہی رہنا، اور جب میں آؤں گی تو میں اپنی آواز نکالوں گی اور پھر تم سب دروازہ کھول دینا۔ اس کا بڑا بیٹا اس کی بات مان جاتا ہے اور پھر نیلو مچھلی کھانے کی تلاش کے لیے سمندر میں چلی جاتی ہے۔ پیچھے بچے بور ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد نیلو مچھلی دانہ لے کر آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ میرے پیارے بچوں، دروازہ کھولو۔ اندر سے بچے کہتے ہیں کہ ماں، لگتا ہے ماں آ گئی، ہمیں دروازہ کھولنا چاہیے۔ ان میں سے ایک بچہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، ماں نے کہا تھا وہ اپنی آواز نکالے گی۔ پھر بڑا بچہ کہتا ہے کہ ماں، پہلے تم اپنی آواز نکالو، ہم پھر دروازہ کھولیں گے۔ تو پھر وہ مچھلی اپنی آواز نکالتی ہے اور بچے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ وہ دانہ کھلاتی ہے اور نیلو مچھلی دیکھتی ہے کہ گھر میں بہت گند پڑا ہوتا ہے اور وہ بچوں کو کہتی ہے کہ تم سب نے یہ کیا سب کچھ بکھیر دیا ہے، ساری صفائی اب مجھے کرنی پڑے گی۔ تو اس کے بچے کہتے ہیں کہ ماں، تم تو باہر چلی جاتی ہو، پیچھے ہم بور ہونے لگتے ہیں تو ہم اس لیے کھیلنے لگ جاتے ہیں اور کھیلتے کھیلتے گند پڑ جاتا ہے۔ نیلو مچھلی صفائی کر کر سو جاتی ہے اور وہ بچے سو جاتے ہیں۔ پریشان ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ کہیں کسی دن کوئی مچھلی آ کر اس کے بچے نہ کھا لے۔ اگلے دن پھر اس کو دانہ لینے کے لیے دور جانا پڑتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ تم لوگوں کو میری کل کی نصیحت یاد ہے نا، جب تک میں آ کر اپنی آواز نہ نکالوں تم سب دروازہ نہ کھولنا۔ تو بچے کہتے ہیں ہاں ہاں، ہمیں آپ کی بات یاد ہے، جب تک آپ آواز نہیں نکالیں گے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ اور پھر نیلو مچھلی دانے کی تلاش کے لیے باہر نکل جاتی ہے، بچے دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ سامنے ہی گھر میں کالو مچھلی رہتی ہے جس کی نظر ان بچوں پر ہی ہوتی ہے۔ وہ سامنے دیکھتی ہے نیلو مچھلی جا رہی ہوتی ہے۔ لگتا ہے آج تو بچے گھر میں اکیلے ہوں گے، میں انہیں کھا جاتی ہوں۔ اور وہ جا کر بچوں کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میرے بچوں، دروازہ کھولو، میں آ گئی۔ تو آگے سے بچے دروازہ کھولنے لگتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ نہیں نہیں، ماں نے کہا تھا وہ اپنی آواز نکالیں گی۔ پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ ماں، تم اپنی آواز نکالو۔ پھر کالو مچھلی سوچنے لگ جاتی ہے اور پھر کوئی آواز نکالتی ہے، لیکن اس کے بچے آواز پہچان لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، تم ہماری ماں نہیں ہو، تمہاری آواز اور ہے۔ پھر وہ کالو مچھلی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ بہت غصے میں ہوتی ہے، وہ جا رہی ہوتی ہے کہ سامنے اسے اسٹار فش ملتی ہے جو کہ کالی ہوتی ہے۔ وہ بھی بہت بری ہوتی ہے کہ اسٹار فش کالو مچھلی سے پوچھتی ہے کہ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ میں نے ان بچوں کو کھانا ہے، لیکن وہ بچے اتنے چالاک ہیں کہ ماں کی آواز سنے بغیر دروازہ ہی نہیں کھولتے۔ تو پھر اسٹار فش اس کے ساتھ چلتی ہے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ میرے بچوں، دروازہ کھولو، دیکھو میں آ گئی۔ تو بچے کہتے ہیں کہ ماں، اپنی پہلے آواز نکالو۔ تو پھر اسٹار فش بہت چالاک ہوتی ہے، وہ ان کے ماں کی آواز نکال لیتی ہے۔ تو بچے سمجھتے ہیں کہ ان کی ماں آ گئی، بچے دروازہ کھول دیتے ہیں، لیکن وہ کالی اسٹار فش اور کالو مچھلی دونوں ہی اندر چلے جاتے ہیں اور جا کر بچوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ صحیح سے تیر بھی نہیں پاتے، وہ بس اچھلنے لگ جاتے ہیں اور وہاں سے لے کر جاتے ہیں۔ وہ جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ان کو وہ بہت گھبرا جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب میں کیا کروں۔ وہ ان کے پیچھے نکل جاتی ہے۔ راستے میں اسے پنکی مچھلی کی یاد آتی ہے تو وہ اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ تو پنکی مچھلی کہتی ہے کہ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ تو نیلو مچھلی کہتی ہے کہ وہ کالو مچھلی میرے بچوں کو اٹھا کر لے گئی، اب میں کیسے کروں، میں تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ کہتی ہے کہ
چلو میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ وہ دونوں پیچھا کرتے کرتے ان کے تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں کالو مچھلی پانچوں بچوں کو باہر نکال کر بیٹھی ہوتی ہے اور دونوں آپس میں بچے بانٹنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پنکی مچھلی نیلو مچھلی سے کہتی ہے کہ تم جاؤ اور جا کر مہارانی مچھلی کو اور ان کے سپاہیوں کو یہاں لے آؤ، اور جا کر کالو مچھلی سے کہتی ہے کہ کیا کر رہے ہو؟ تو کالو مچھلی گھبرا جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کچھ نہیں، ہم تو ایسے ہی کر رہے تھے، تم یہاں کیا کرنے آئی؟ پنکی مچھلی کہتی ہے کہ نہیں، مجھے پتہ ہے تم ان بچوں کو کھانے آئے ہو، میں تمہیں روکنے نہیں آئی، میں تو تمہارا ساتھ دینے آئی ہوں۔ چلو میں ان بچوں کو تمہارے درمیان بانٹ دیتی ہوں، ایسا کر لو 3 بچے تم کھا لو اور 2 بچے اسٹار فش کھا لے۔ تو اسٹار فش کہتی ہے کہ کہ نہیں، میں کیوں 2 بچے کھاؤں، میں 3 بچے کھاؤں گی، کیونکہ ساری محنت تو میں نے ہی کی ہے۔ تو کالو مچھلی کہتی ہے کہ تم نے کون سی محنت کی ہے، بچوں کو تو میں نے پکڑا ہے۔ تو وہ اسٹار فش کہتی کہ نہیں، بچوں کو ان کی ماں کی آواز کس نے نکالی؟ میں نے آواز نکالی، تم تو بس ایسے ہی ساتھ تھے۔ تو اس پر کالو فش کو غصہ آ جاتا ہے، کہتی ہے کہ نہیں، 3 بچے میں کھاؤں گی اور 2 بچے تم کھاؤ گے، ورنہ میں تمہیں مار دوں گی۔ تو اسٹار فش کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم مجھے ہاتھ تو لگا کر دیکھو۔ نیلو مچھلی مہارانی مچھلی کے پاس چلی جاتی ہے اور انہیں جا کر سارا معاملہ بتا دیتی ہے کہ کس طرح کالو مچھلی اور اسٹار فش ان کے بچوں کو اٹھا کر لے گئی۔ تو مہارانی اپنے دونوں سپاہیوں کے ساتھ اس کے ساتھ چل دیتی ہے۔ وہاں پنکی مچھلی ان دونوں کو باتوں میں الجھائی رکھتی ہے جب تک نیلو مچھلی نہیں آ جاتی، اور پھر نیلو مچھلی مہارانی کو لے کر وہاں پر آ جاتی ہے۔ جب آتی ہے تو اسے دیکھ کر کالو مچھلی اور اسٹار فش دونوں ڈر جاتی ہیں، اور وہ کالو مچھلی پنکی مچھلی سے کہتی ہے کہ یہ تم نے جان بوجھ کر ہمیں پھنسانے کے لیے کیا ہے۔ پنکی مچھلی کہتی ہے کہ تم بھی اچھے کام کیا کرو، برے کام کرنے والوں کو تو سزا ملتی ہی ہے۔ پھر مہارانی مچھلی اپنے سپاہیوں سے کہتی ہے کہ پکڑ لو ان دونوں مچھلیوں کو اور جا کر جیل میں ڈال دو۔ تو پھر سپاہی آ کر کالو مچھلی اور اسٹار فش دونوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ کالو مچھلی کہتی ہے کہ پنکی مچھلی تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، اب میں اس کا بدلہ تم سے ضرور لوں گی۔ سپاہی ان دونوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ مہارانی مچھلی پنکی مچھلی کو کہتی ہے کہ تمہاری بہادری کی وجہ سے آج اس کے 5 بچے بچ گئے، تم سچ میں بہت بہادر ہو۔ پھر مہارانی مچھلی بھی اپنے محل چلی جاتی ہے۔ پھر نیلو مچھلی پنکی مچھلی کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آج تمہاری وجہ سے میرے بچے بچ گئے، ورنہ تو انہوں نے کھا ہی جانے تھے، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ پھر نیلو مچھلی اپنے بچوں کو لے کر گھر چلی جاتی ہے۔ اس دن سے نیلو مچھلی کا دانہ بھی پنکی مچھلی ہی لے آتی ہے اور آ کر اس کے گھر میں چھوڑ دیتی ہے، اور پھر اپنے گھر میں جاتی ہے جب تک اس کے بچے بڑے نہیں ہو جاتے۔